ہم آپ کے آنے سے پہلے فیصلے پہ گفتگو کرے تھے، میں اس کی طرف بھی آتا ہوں، لیکن ابھی چونکہ فواد چودھری صاحب کی جو انقلابی بیانات ہیں اس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، تو ذرا آپ بھی ڈالیں، آپ بھی ماشاءاللہ انقلابی ذہن رکھتے ہیں، تو آپ ذرا اس میں تھوڑا سا اپنا حصہ ڈالیں اور ہمیں سمجھائیں اس سے کیا مطلب ہے۔ رضا رومی صاحب، اگر فواد چودھری انقلابی ذہن رکھتے ہیں تو حملہ ڈورے ہی بھلے، کیونکہ پھر یہ جو انقلاب کوئی نہیں ہے، یہ سارا جو ہے فوج کی قیادت کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ وہ موقع پرست اپرچونسٹ لوگ ہیں جن کو پتا ہے کہ 2-3 مہینے بعد فوج کی قیادت تبدیل ہونی ہے، اور ان کو پتا تو ہے، مگر ان کو ابھی بھی خدشہ ہے کہ شاید تبدیل نہ ہو، تو وہ اپنا دباؤ بڑھاتے جا رہے ہیں فوج کی قیادت کے اوپر، اور انڈائریکٹلی ادارے کے اوپر بھی، کہ وہ ایسا نہ ہونے دیں کہ فوج کی قیادت تبدیلی نہ ہو اور توسیع کی طرف معاملہ چلا جائے۔ تو یہ ایک پریشر ٹیکٹکس ڈیفینیٹلی ہے، مگر اس پریشر کو لانے کے لیے جس قسم کی باتیں کی جا رہی ہیں اور جس قسم کی حرکات کی جا رہی ہیں اور تقریریں کی جا رہی ہیں، وہ بہت ہی سنگین معاملہ ہے۔ صورتحال اس وقت یہ ہے کہ ملک میں اس وقت کوئی سینٹر آف گریوٹی نہیں ہے، صحیح۔ اور عمران خان کی تقریریں، اگر آپ بطور وزیر اعظم ان کی تقریریں سنتے، یہ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بالکل آ رہی ہے۔ اگر آپ بطور وزیر اعظم عمران خان کی تقریریں سنتے اور ان کے وزراء کی تقریریں، تو آپ کو یاد ہوگا وہ بڑے فخر سے کہتے تھے کہ یہ ہم ایک کامیاب ہائیبرڈ نظام چلا رہے ہیں۔ تو اب جو ہے ان کا ہائیبرڈ نظام اس وجہ سے بقول ان کے ناکام ہوا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو گئی ہے، اور یہ جتنی بھی باتیں وہ کر رہے ہیں، یہ اداروں کے خلاف براہ راست پریشر بڑھایا جا رہا ہے، اور عدلیہ کے اوپر جو بھی تنقید ہو رہی ہے وہ اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ ماضی میں جس طرح اسٹیبلشمنٹ نے اور عدلیہ نے مل کر عمران خان جیسے سیاستدانوں کو اور فواد چودھری جیسے لوگوں کو اقتدار میں لایا، تو ان کے ذہن سے یہ بات ابھی بھی نکل نہیں رہی کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو سکتی ہے اور عدلیہ آزاد ہو سکتی ہے۔ تو وہ جو پرانی ان کو جو کہتے ہیں نا کہ جو ان کو پرانی عادتیں پڑی ہوئی ہیں اور جو ان کا ایک مائنڈ سیٹ ڈیولپ ہو چکا ہے، اس کے مطابق اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ ابھی بھی مل کر عمران خان کے خلاف سازش کر رہی ہیں۔ تو اس لیے جب اسٹیبلشمنٹ کو بھی وہ ٹارگٹ کرتے ہیں اور عدلیہ کی طرف سے بھی کوئی منفی فیصلہ آ جائے تو اس کو بھی اسی طرح ٹارگٹ کرتے ہیں، کیونکہ ان کے ذہن میں وہی 2018 والا عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کا نیکسس ہے جو کہ پاناما کیسز میں ہمیں دیکھنے کو ملا۔ تو یہ تو ایک وجہ ہے، اور میں نے کچھ تھوڑی سی بات سنی ہے عرفان قادر صاحب کی، میں پوری بات سمجھ نہیں سکا، مگر میرے خیال میں جو ابھی آرٹیکل 6 کے حوالے سے فیصلہ آیا ہے، ہم اس پہ بھی بات ہم کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کوئی اس پہ بات کرنا چاہتے ہیں۔ جی جی ہم کر رہے تھے، بالکل یہی بات کر رہے تھے، آپ اس پہ اپنی رائے دیجئے، کیونکہ آج کا سوال ہی بڑا یہ ہے مطیع اللہ صاحب، جو ہم نے عرفان صاحب سے بھی پوچھا، مزمل صاحب نے بھی پوچھا، انہوں نے اپنا کامنٹ بھی دیا، انہوں نے کہا کہ اگر مشرف کے خلاف آرٹیکل 6 لگتا ہے تو پھر یہاں بھی آرٹیکل 6 لگے گا، اگر یہاں نہیں لگے گا تو پھر مشرف کا بھی ہٹا دیں۔ جی اچھا رومی صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لیگل پوزیشن ہے آرٹیکل 6 کے حوالے سے، جو ابھی تک میں سمجھ سکا ہوں، میں نے سنا نہیں عرفان قادر صاحب نے اس کے حوالے سے کیا بات کی، میں نے مس کیا ہے، مگر جو لیگل پوزیشن جو ججمنٹ سے ہے وہ یہ ہے کہ جو اکثریتی ججمنٹ ہے جو 5 ججوں نے جس پہ دستخط کیے ہیں، اس جی فیصلے کے اندر کہیں بھی یہ نہیں کہا گیا کہ آرٹیکل 6 اور غداری کا مقدمہ بنایا جائے ڈپٹی اسپیکر، اسپیکر، صدر یا سابق وزیر اعظم کے خلاف۔ صرف ایک اضافی نوٹ ہے جو کہ جسٹس مظہر عالم میاں خیل کا ہے، جس کے حوالے سے یہ چیز سامنے آئی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ آرٹیکل 6 کا مقدمہ بنتا ہے اور یہ آئین کی پامالی ہے۔ تو قانونی طور پہ تو سپریم کورٹ نے یہ نہیں کہا، کیونکہ فیصلہ جس پہ تمام 5 ججوں کے دستخط ہیں، اس فیصلے میں یہ چیز نہیں ہے، ایک اضافی نوٹ میں ہے، اور اضافی نوٹ میں جو بھی لکھا جاتا ہے حکومتیں اس پہ عمل درآمد کرنے کی پابند نہیں ہوتی۔ مگر اب ٹھیک۔ فیصلے میں کیا لکھا گیا جس پہ 5 ججوں نے دستخط کیے؟ اس فیصلے میں واضح طور پہ کہا گیا کہ پارلیمنٹ اس کا خود فیصلہ کرے، مگر حقیقت یہ ہے کہ جب سپریم کورٹ اس طرح کے معاملے میں سارا جو کام ہے وہ پارلیمنٹ پہ چھوڑ دیتی ہے، تو وہ بنیادی طور پہ یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ جو پارلیمنٹ نے آئین بنایا ہے، حکومت اس کے مطابق کارروائی کرے۔
تو پارلیمنٹ تو پہلے فیصلہ کر چکی ہے بہت پہلے، جب اس نے آئین کے اندر آرٹیکل 6 ڈال دیا تھا اور وفاقی حکومت کو یہ اختیار دے دیا تھا کہ وہ کسی پہ اگر کوئی ایسے شواہد ہیں تو جو حکومت کی رائے میں اگر غداری کا مقدمہ بنتا ہے تو وہ غداری کا مقدمہ بنا سکتی ہے۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو 5 ججوں نے اکثریتی فیصلہ جو دیا ہے، متفقہ فیصلہ بلکہ جو دیا ہے، تو اس میں انہوں نے جو پارلیمنٹ کی طرف اشارہ دیا ہے اور یہ تسلیم کیا ہے کہ یہ ایک ایشو ہے جس کو پارلیمنٹ نے جس کے اوپر اپنی رائے دینا ضروری ہے۔ تو میرے خیال میں وہ یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ شاید آرٹیکل 6 کی طرف حکومت جا سکتی ہے، مگر آئین کے اندر جیسا کہ پارلیمنٹ نے طے کر دیا آرٹیکل 6 کے مطابق اگر حکومت یہ فیصلہ کرے تو وہ یہ کرنے کی مجاز ہوگی۔ اس میں جیسے کہ جنرل مشرف کے خلاف 3 نومبر کے غیر آئینی اقدام کے اوپر سپریم کورٹ نے 14 ججوں نے فیصلہ دیا تھا کہ جو مشرف نے جو کچھ کیا وہ آئین سے سنگین غداری کے مترادف ہے، اور اس کے بعد پھر جو حکومتیں تھیں ان پہ بھی سپریم کورٹ نے دباؤ ڈالا کہ بھائی آپ نے ابھی تک مقدمہ بنایا۔ تو اس طریقے سے ان 5 ججوں نے یہ تو نہیں کہا کہ یہ سنگین غداری کے مترادف ہے، مگر یہ ضرور کہہ دیا ہے کہ اگر پارلیمنٹ چاہے، پارلیمنٹ سے مراد یہ ہے کہ اگر آئین میں جو لکھا ہے وفاقی حکومت آرٹیکل 6 کے تحت کچھ کرنا چاہے تو وہ کر سکتی ہے۔ تو یہ ایک قانونی اور لیگل سچویشن ہے۔ اب اگر ہم آ جائیں پولیٹیکل سچویشن کے اوپر، تو میرے خیال میں عمران خان جو ہیں اور فواد چودھری جیسے جو سیاستدان ہیں، انہوں نے تو کبھی یہ تسلیم ہی نہیں کیا کہ آئین کے خلاف کوئی بھی اگر کاروائی کوئی ایون ڈکٹیٹر بھی کرتا ہے تو اس کے اوپر غداری کا مقدمہ ہونا چاہیے۔ فواد چودھری نے تو اپنے سیاسی کیریئر کا آغاز ہی جنرل مشرف جیسے فوجی آمر کے ساتھ مل کر کیا تھا، اور عمران خان جیسا وزیر اعظم تو یہ وہ وزیر اعظم ہے جو جنرل مشرف کا ریفرینڈم میں پولنگ ایجنٹ بھی رہا ہے، اور بعد میں جب اس کو حکومت ملی 2018 میں تو اس نے جنرل مشرف کے خلاف بنائی گئی جو پروسیکیوشن ٹیم تھی اس کے اندر ایسے لوگ لگا دیے کہ جو جنرل مشرف کے ٹرائل کے حق میں ہی نہیں تھے۔ یہ تو اللہ بھلا کرے کہ وہ پہلے سے ٹرائل آلموسٹ مکمل ہو چکا تھا تو ججوں نے ان کو سزائے موت سنا دی، اور دوسرا انہوں نے ایک منطقی انجام تک اس کیس کو پہنچا دیا۔ پھر دوسری بات دیکھیں کہ جب عمران خان کی حکومت آئی تو سب سے پہلے اس نے جنرل مشرف کے ہی جو وکلا تھے جو فروغ نسیم اور کیپٹن ریٹائرڈ انور منصور ٹائپ، کیپٹن ریٹائرڈ انور منصور کو اٹارنی جنرل بنا دیا اور فروغ نسیم کو لا منسٹر بنا دیا۔ تو اس قسم کے سوچ اور ذہنیت رکھنے والا عمران خان جیسا وزیر اعظم، آپ اس سے کیا توقع کرتے ہیں کہ وہ جو کچھ اس کے ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے کیا 3 اپریل کو، تو وہ اس کا تو میں نہیں سمجھتا کہ ڈپٹی اسپیکر کا کوئی قصور ہے، جب ان کا لیڈر کے اپنی ذہنیت اور سوچ ہی ایسی ہے کہ جنرل مشرف جیسا باوردی فوجی ڈکٹیٹر نے بھی جو کیا وہ غداری نہیں تھی، تو وہ کیسے تسلیم کرے گا کہ اس کے ڈپٹی اسپیکر یا اس نے جو اسمبلیاں توڑنے کا صدر کو مشورہ دیا وہ یہ غداری تھی؟ تو وہ تو جنرل مشرف سے آگے جا کے آئین کو پامال بھی کر کے کہے گا کہ امر بالمعروف، فوج کو میرا ساتھ دینا چاہیے۔ عمران خان جیسوں کا بس چلے تو وہ تو اس ملک میں مارشل لا بھی لگوا دیں، اور جب تک جنرل باجوہ ان کا ساتھ دیتے رہیں گے وہ محب وطن ٹھہرائیں گے، اور جس دن ان کا ساتھ نہ دیا وہ کہیں گے دیکھیں جی یہ تو ہمارے خلاف سازش کر رہے ہیں، غیر ملکی سازش ہو گئی۔ تو اس قسم کے لوگوں سے ہمیں کوئی زیادہ توقع نہیں رکھنی چاہیے، اینڈ وٹ ایور دے سے وی شوڈ ٹیک اٹ ود اے پنچ آف سالٹ، کہ یہ لوگوں کی جو اپنی تاریخ ہے، جو ان کی سیاست کی سمجھ بوجھ ہے اور انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ صرف جگت بات لوز ہیں۔ یہ قانون کو اور پارلیمنٹ کی بالادستی کو، آپ مجھے ایک بات بتائیں، میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، عمران خان 3.5 سال وزیر اعظم رہا ہے، ٹھیک ہے، تو عمران خان کے منہ سے آپ نے ایک بار بھی سویلین بالادستی کا لفظ سنا ہے کہیں؟ نہیں، کیونکہ وہ اس چیز پہ بلیو ہی نہیں کرتا کہ سویلین بالادستی بھی کوئی نظریہ ہے۔ وہ اس چیز پہ بلیو کرتا ہے کہ سویلین اگر کوئی وزیر اعظم آ بھی جائے تو فوج کو اس کے ساتھ کھڑے رہنا چاہیے اس کے اقتدار کو بچانے کے لیے، اور فوج کو اسے سیاسی سرگرمی کرتے ہوئے، اپنے حلف کی خلاف ورزی کرتے ہوئے عمران خان جیسوں کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ تو اس قسم کے سیاستدان سے ہماری قوم کیا توقع کرے؟ یہ جو ہم ہجوم دیکھتے ہیں ایسے سیاستدانوں کے جلسے جلوسوں میں، یہ وہ لوگ ہیں جن کا دماغ پہلے اسی اسٹیبلشمنٹ نے خراب کیا، عمران خان جیسوں کو ہیرو بنایا، اور پھر اسی اسٹیبلشمنٹ نے یہ باور کرایا کہ یہ سیاستدان کرپٹ ہوتے ہیں، انہوں نے یہ بیانیہ تیار کیا،
اور پھر اسی اسٹیبلشمنٹ نے یہ باور کرایا کہ فوج کا سیاست میں آنا ایک معمول کی بات ہے، اور فوج جو ہے اگر کسی کو لاتی ہے یا اتارتی ہے تو وہ ملک اور قوم کے مفاد میں ہوتا ہے۔ تو آج جن سانپوں کو انہوں نے پالا تھا، جن آستین کے سانپوں کو انہوں نے پالا تھا، آج وہ سانپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے منہ کو لہو لگ چکا ہے۔ یہی آستینوں کے سانپ ہے نا، یہ جو کہتے ہیں نا کہ جو چپ رہے گی زبان خنجر تو پکار اٹھے گا لہو آستین کا۔ تو یہ فواد چودھری نے جو کہا نا ان کو لہو لگ گیا ہے، بیسیکلی یہ پی ٹی آئی وہی لہو ہے جو اسٹیبلشمنٹ کو منہ کو لگا ہوا تھا، اور آج ان کو جو ہے وہ گلے پڑ گیا ہے وہ سب کچھ۔ تو اب میرے خیال میں ان لوگوں سے زیادہ توقع تو نہیں کرنا چاہیے۔ اب اصول کی بات کیا ہونا کیا چاہیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاستدانوں کو آرٹیکل 6 جو ہے سیاستدانوں پہ لگا کر، اور خاص طور پہ یہ جو واقعہ ہوا ہے بہت سنگین واقعہ تھا، جو کچھ لوگ جو ہے شعیب شاہین جیسے ایڈوکیٹ جو ہیں وہ یہ میں نے انہیں سنا کہتے ہوئے کہ یہ تو آئین کی خلاف ورزی ہے، اس میں غداری کہاں سے ہوئی۔ جب ایک جرنیل پارلیمنٹ کو توڑ دیتا ہے، حکومت کو گھر بھیج دیتا ہے، تو وہ آئین سے سنگین غداری ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جب ایک جرنیل 10-12 ججوں کو گھر بھیج دیتا ہے تو وہ آئین سے سنگین غداری ہوتی ہے، وہ مارشل لا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس پہ جنرل مشرف جیسوں کو یہ عدالتیں جو ہیں سزائے موت سنا دیتی ہیں۔ مگر جب ایک سویلین پرائم منسٹر وہ ایک پارلیمنٹ کے عدم اعتماد کے ایک آئینی عمل کو سبوسار کرتا ہے، سبوٹاج کرتا ہے، اس کو ہائی جیک کرتا ہے، اور پھر اپنے ڈپٹی اسپیکر کو استعمال کرتے ہوئے وہ اس کو مسترد کروا دیتا ہے عدم اعتماد کی تحریک کو، اور پھر وہ اسمبلی کو غیر آئینی طریقے سے توڑ دیتا ہے، صدر مملکت کے عہدے کو استعمال کرتا ہے، تو اس سے بڑی قانون کی پامالی کیا ہوگی کہ ایک پارلیمنٹ پر حملہ کیا گیا، اس کو غیر آئینی طریقے سے ڈیزالو کر دیا گیا، 22 کروڑ عوام کے منتخب نمائندوں کو گھر بھیج دیا گیا ہے غیر آئینی طریقے سے۔ تو میں تو نہیں سمجھتا یہ آئین کی خلاف ورزی ہے، میں تو سمجھتا ہوں یہ آئین کی پامالی ہے، میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ آئین سے غداری ہے۔ جو مشرف نے چند ججوں کو گھر بھیجا تھا، پوری پارلیمنٹ کو گھر بھیجنے والا جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ آئین کی صرف خلاف ورزی ہے، اور جس نے چند ججوں کو گھر بھیجا تھا وہ آئین سے سنگین خلاف وہ غداری ہو گئی تھی۔ تو میرے خیال میں ہمیں ایک مثال قائم کرنی ہوگی، اور اپنے سویلین سیاستدانوں کو آرٹیکل 6 کے تحت کٹہرے میں کھڑا کر کے مثال کرنی ہوگی۔ مگر افسوس یہ ہے کہ ابھی بھی اسٹیبلشمنٹ بھی یہ نہیں چاہ رہی کہ کسی سویلین کو بھی آرٹیکل 6 کے تحت سزا ملے، کیونکہ اگر کسی سویلین کو آرٹیکل 6 کے تحت ایک بار سزا مل گئی تو پھر یہ ایک مثال بن جائے گی، ایک نظیر بن جائے گی، اور پھر کوئی جرنیل، طالع ازمات جرنیل یا اس کے جو اس کے دفاع کرنے والے لوگ ہیں، پھر ان کے پاس کوئی جواز نہیں ہوگا یہ کہنے کا کہ یار آرٹیکل 6 تو بہت سنگین معاملہ ہے، یہ خلاف ورزی ہوئی ہے، یہ غداری نہیں ہوئی۔ تو ہمیں سٹارٹ اپنے سیاستدانوں سے کر لینا چاہیے۔ بہت زبردست مطیع اللہ صاحب۔